السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بات ہو رہی ہے لانگ مارچ کی، 26 نومبر کی، جس دن عمران خان صاحب نے کہا ہے پورے پاکستان میں یہ انہوں نے اپیل کی ہے، ہر پاکستانی سے، اس کا بھلے کسی بھی جماعت سے تعلق ہے، کہ آپ پنڈی پہنچیں اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ انتخابات۔ میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کو پلان بتاتا ہوں کہ پلان کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، ہوگا کیا 26 والے دن۔ اور آج جو اہم ترین جو ملاقات ہوئی زمان پارک لاہور میں پی ٹی آئی کے قائدین کی، جس کی سربراہی عمران خان صاحب کر رہے تھے اجلاس کی، اس میں کیا فیصلے ہوئے، کیا کنسرنز تھے جن پر بات چیت کی گئی۔ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا ہے، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر ایک حملہ ہو سکتا ہے، اور خود عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے کیونکہ عمران خان صاحب لاہور میں ہیں، تو انہوں نے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے اجازت مانگی ہے، تحریک انصاف نے، کہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے جہاں پر پچھلا جلسہ ہوا تھا عمران خان صاحب کا، وہاں پر ہیلی پیڈ ہے، عمران خان صاحب کو اجازت دی جائے کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور سے پریڈ گراؤنڈ پہنچیں اس ہیلی پیڈ پر، اور وہاں سے وہ ایک گاڑی کے ذریعے لانگ مارچ کی جو جگہ ہے مری روڈ پر چلے جائیں۔ ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ کا جو دھرنا ہے، یہ جائے گا کہاں، اور اس دن 26 نومبر کو ہوگا کیا۔ شمس آباد، جو لوگ پنڈی اسلام آباد کو جانتے ہیں، جب آپ راول پنڈی سے اسلام آباد کی طرف چلتے ہیں، جہاں پہ اوجڑی کیمپ ہے، شمس آباد کا علاقہ ہے، جہاں پر اسٹیڈیم بھی ہے، وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا سٹیج لگا رہی ہے، جہاں پر قائدین جو ہیں وہ خطاب کریں گے اور جلسہ وہاں پر ہوگا، اور سارا جو مری روڈ ہے وہ جلسہ گاہ ہوگی۔ اب مری روڈ جو ہے یہ صدر سے شروع ہو کے تو جڑواں شہر، جہاں پر پنڈی سے آپ اسلام آباد میں جاتے ہیں، اسلام آباد ایکسپریس وے تک ہے، یہ تقریباً 15-16 کلومیٹرز 18 کلومیٹرز کا یہ راستہ ہے، سارا دو رویا یہ سڑک ہے، اور بہت کھلی سڑک ہے۔ یہیں پر جو میٹرو بس ہے اس کا بھی روٹ اسی پر ہے۔ اب پلان یہ ہے کہ وہ جو ساری مری روڈ ہے، وہ وہاں پر جو مظاہرین ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو الیکشن کی ڈیمانڈ کرنے والے جو پروٹیسٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے اس مری روڈ پر آئیں گے۔ آگے شمس آباد کی طرف جوں بڑھتے جائیں گے تو پیدل ہوں گے لوگ، اور اس کے علاوہ جہاں تک کچھ مقام ایسا ہوگا جہاں پر گاڑیاں ہوں گی۔ تو پلان کیا ہے؟ لوگ اتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس میں خاص طور پر پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ تو بہت زیادہ تعداد میں نکلیں، اور باہر سے جو لوگ ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ 25 کو ہی پہنچنا شروع کر دیں، کیونکہ 26 کو 1 سے 2 بجے کا ٹائم دیا گیا، تو 25 کو ہی آپ پہنچنا شروع کر دیں۔ اور وہاں پر جو پنڈی اسٹیڈیم ہے اس کے سامنے جو اقبال پارک ہے، اس پر بڑے بڑے شامیانے، اور وہ کیونکہ سردی ہے، ٹینٹ لگا کر تو وہ ایک طرح سے رہنے کی جگہ بنائی گئی ہے، ہزاروں لوگ وہاں پر سو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام جو مساجد ہیں پنڈی کی، ان اور ہر مکتبہ فکر کی جو مسجد ہے، انہوں نے شیخ رشید صاحب نے اس حوالے سے بڑا ایک رول پلے کیا ہے، اور تمام مساجد کے دروازے جو ہیں وہ 25 اور 26 کی درمیانی رات کو کھول دیے جائیں گے، اور لوگوں کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کیونکہ وہاں پر وہ قیام کر سکیں، کیونکہ اتنے ہوٹلز نہیں ہیں اور جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ رک سکیں۔ کچھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رہ لیں گے، کچھ لوگ اپنی گاڑیوں میں پڑے رہیں گے، اور باقی لوگ اس طرح کھلے میدانوں میں، جن کو اوپر سے ٹینٹ لگا دیا گیا ہوگا، نیچے دریاں اور بستر ہوں گے تاکہ لوگ وہاں پر قیام کر سکیں۔ تو ان کو پہلے آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب جو پلاننگ ہے، جس طریقے سے ایسٹیمیشن ہے کہ جو گاڑیاں ہوں گی پنڈی میں، جو داخل ہونے والی گاڑیاں ہوں گی، وہ روات سے ان کی ٹیل شروع ہو جائے گی، یعنی روات سے لے کے پورا وہ جو جی ٹی روڈ ہے جہاں سے وہ گزرتی ہے، پورا اس میں ایریا ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، ڈیفنس کا ایریا ہے، اس سے ان کو باہر سے ٹچ کرتی ہوئی یہ صدر میں آتی ہے، جہاں پر پی سی ہے، جہاں پر جی ایچ کیو ہے، جہاں پر دوسری فوجی انسٹالیشن بھی ہیں، مارکیٹس ہیں، وہاں سے پھر یہ مری روڈ ٹرن ہوتی ہے، اور جو سارا علاقہ ہے جس میں مریڈ چوک، کمیٹی چوک، اور پھر آگے سے 6 روڈ یہ شمس آباد تک جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو سڑک ہے، اس پر لوگ ہوں گے،
اس پر وہیکلز ہوں گے، اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو ایسٹیمیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 40-50 کلومیٹر لمبا جلوس ہوگا، یعنی جس میں اگلے حصے میں جو شمس آباد کے نزدیک جو حصہ شروع ہوئے گا وہاں پر پیدل لوگ ہوں گے، پنڈی مری روڈ پر پوری جو پنڈی کے مقامی لوگ ہوں گے وہاں پر، اور پھر جو باہر سے آنے والے قافلے ہیں وہ جی ٹی روڈ پر سے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ قافلے موٹر وے کے ذریعے بھی پہنچیں گے، موٹر وے سے یہ ایگزٹ لے کے تو پشاور روڈ سے یہ جائیں گے اس طرف، جی ٹی روڈ پر سے جائیں گے یہ صدر کی طرف، اور وہاں سے یہ بھی لیفٹ ٹرن کو جائیں گے مری، اس پر مری روڈ پر۔ پشاور سے جو جی ٹی روڈ سے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس طرف سے آئیں گے۔ تو یہ 3-4 لوگوں سے، اب جن لوگوں نے گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے آنا ہے وہ بھی آ رہے ہوں گے، تو وہ ایک تو کوہالہ پل والا وہ ہے جہاں سے وہ آئیں گے، اور ادھر سے میرپور کی طرف سے آئیں گے، کوٹلی ستیاں کی طرف سے آئیں گے، تو ہر طرف سے لوگ پنڈی کی طرف آ رہے ہوں گے۔ اور پی ٹی آئی نے اس کی کوریج کا بڑا بندوبست کیا ہے، ڈرونز جو ہوں گے وہ اسپیشل استعمال کیے جائیں گے، جو اوپر سے جا کے کیمرہ ماریں گے، اور آپ کو نظر آئے گا جہاں پر بھی آپ دنیا میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ حکومت انٹرنیٹ سروس بند کرے گی، چینلز پر بھی پابندی لگائیں گی، لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو یوٹیوب پر جہاں جہاں پر ہیں آپ کو یوٹیوب پر وہ آپ کو کریں گے، آپ اس کو دیکھ سکیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آ سکیں گے کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں، کس قدر ہیں۔ ایک اور جو، کیونکہ اس میں اسلام آباد کے لوگوں نے بھی آنا ہے، اور یہ جو حکومت ہے انہوں نے کنٹینر لگانے ہیں، پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو ملنے نہیں دینا، تو آج پی ٹی آئی نے یہ اپیل کی ہے کہ آپ جو اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ جو اسلام آباد والی سائیڈ ہے کنٹینر کے ساتھ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں، اور پرامن رہنے کی اپیل ہے۔ یہ نہیں یہ کہا گیا کہ آپ بالکل کسی طرح کی جو پرتشدد جو کاروائیاں ہیں اس میں نہیں آپ نے انوالو ہونا، کوشش کریں گے حکومت کے ایجنٹ کے معاملے کو بگاڑیں، اور آپ نے ان چیزوں سے باخبر رہنا ہے، کوئی کسی چیز کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ رکاوٹ ہے آپ وہیں پر کھڑے ہو جائیں، اور وہ جو ڈرون ہوگا، جو میڈیا کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پوری دنیا کو دکھائے گی کہ یہاں پر بھی لوگ ہیں۔ تو یہ ایک ایسا زبردست منصوبہ بنایا گیا ہے، اور جس میں کہ لوگوں کو، فیملیز کو زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کیا گیا کہ وہ آئیں، اور ان کو بلایا گیا، پورا ایک بندوبست کیا گیا پرامن۔ اور یہ جو میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے آنا ہے وہ جتنی جلدی نکل سکیں پنڈی کی طرف تو بہتر ہے، کیونکہ 24 کے بعد یہ سڑکیں چوک ہونے والی ہیں، موٹر وے بھی چوک ہوئے گا، جی ٹی روڈ بھی چوک ہوئے گا، ہر طرف سے جو گلگت بلتستان سے آنے والے، کشمیر سے آنے والے راستے، کے پی سے آنے والے راستے، ہر راستے پر آپ کو وہ نظر آئیں گی گاڑیاں، لوگ چلتے ہوئے۔ تو یہ ہے ساری کی ساری صورتحال، اور ہم یہاں پر موجود ہوں گے، آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی کوئی اگر صورتحال ہوئی وہ بھی، تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں، فیس بک چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔